عمران خان ایک چٹان ہے۔ عمران خان نے اپریل 1996 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تبھی ان کے مخالفین ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکے تھے۔ اس لیے یہودی ایجنٹ سے لے کر آج واہیات کتابوں کے ذریعے ان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے۔ عمران خان کی شخصیت کا کمال ہے کہ چاہے ایک سیٹ جیتیں یا وزیر اعظم بن جائیں یا قید خانے میں ہوں، ان کے دشمن کے ذہن میں ان کا نقشہ بطور فاتح ہی بیٹھ جاتا ہے۔ ان کا مخالف چاہے ان پر سرخ لکیریں لگا لے، چاہے ان کے خلاف 200 سے زائد مقدمات بنا لے، حتیٰ کہ قاتلانہ حملہ بھی کروا لے، مگر وہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی ہزیمت کے پیش نظر وہ اپنی اصل ذہنیت یا خاندانی تربیت کہنا چاہیے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی عائشہ گلیلی نامی خاتون کو لانچ کرتا ہے، کبھی ریحام خان کو، اور کبھی ہاجرہ خان جیسی مخلوق کو بلوں سے نکال کر اس چٹان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ مت سوچیں کہ ان مخلوقات کی ناکامی کے بعد عمران خان کا مخالف رک جاتا ہے۔ وہ مزید پستی کو چھوتا ہے اور ان کی اہلیہ کے خلاف محاذ کھول لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے یہاں بھی ہزیمت ہوگی، مگر کیا کریں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ اپنی ہی پھیلائی ہوئی گندگی کے دلدل میں اس قدر دھس چکا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے مزید کیچڑ اچھال رہا ہے، اس بات سے لا علم کہ یہی کیچڑ ایک دن اس کو اپنی آغوش میں مکمل لپیٹ لے گا۔ اپنی مچائی ہوئی گندگی کی دلدل میں پھنسے اس مخالف کی ایک تازہ مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمران خان کی اہلیہ کی گاڑی کو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے پر اپنی طرح کے دیگر کیڑے مکوڑوں سے نعرے لگوا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسی موقع پر ان کیڑے مکوڑوں کے مخالف عمران خان کا ایک سپاہی جو عمران خان زندہ باد کے نعروں تلے کیڑے مکوڑوں کو مسل دیتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پے در پے ناکامیوں ضلالتوں کے بعد وہ نسلی کم ظرف دشمن باز آ جائے گا، رک جائے گا؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہ اس کی تقدیر ہے کہ جب تک وہ اپنی مچائی ہوئی گندگی کی دلدل میں مکمل دھس کر اپنی آنکھیں بند نہ کر لے تب تک وہ کیچڑ اچھالتا ہی رہے گا۔ مگر عمران خان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ عمران خان پہ اتنا ہی اثر پڑے گا کہ جتنا اس چٹان پر اثر پڑتا ہے، جس کو مسلسل توڑنے کی کوشش ہوتی رہی اور اس کے باوجود بھی صرف اس چٹان کی چند کنکریاں گریں۔ چٹان تو وہیں قائم و دائم رہی۔ عمران خان بھی انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ آمین۔